السلام علیکم ٹروتھ اردو سیکرز کے سامعین، آج کا ہمارا قصہ ایک خوبصورت قصہ ہے جس میں ہم آج حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہترین اور پسندیدہ صحابی تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے ہی اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب حضرت سعد نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا تو یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی۔ جب یہ خبر حضرت سعد کی والدہ کے کانوں تک پہنچی کہ سعد نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ حضرت سعد کا پورا خاندان کفر میں مبتلا تھا، تو حضرت سعد کی والدہ محترمہ نے کہا، اے لوگو، تم جانتے نہیں ہو سعد مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب یہ گھر آئے گا میں نے اسے کہنا ہے کہ کلمہ چھوڑ دو، تو یہ فوراً چھوڑ دے گا، دیکھ لینا لوگو۔ حضرت سعد جب گھر آئے تو والدہ نے کہا، میں نے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت سعد نے ادب سے عرض کیا، اے اماں جان، میں پہلے بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، اب تو ویسے بھی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے اب جھوٹ سے اور بھی زیادہ نفرت ہو گئی ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اماں حضور، میں نے کہا جلدی کرو کلمہ چھوڑ دو۔ ماں نے کہا جلدی کرو کلمہ چھوڑ دو۔ حضرت سعد نے جواب دیا، اماں حضور، میں نے کلمہ پڑھنے کے لیے پڑھا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا۔ یہ حضرت سعد کی زندگی کا پہلا دن تھا جب انہوں نے اپنی والدہ کے سامنے اتنا جواب دیا۔ میں نے سامعین پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ حضرت سعد اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، مودت کرتے تھے، کبھی بھی ان کی ادب میں انہوں نے کبھی بھی غلط بات نہیں کی۔ ماں نے کہا، کیا کہہ رہے ہو سعد، میرے سامنے بولے ہو تم؟ حضرت سعد نے وہی بات پھر دہرائی تو آپ کی والدہ نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا، باہر گھر کے صحن میں آ کر بیٹھ گئی اور کہا، اے سعد، آج سے پھر میری بھوک ہڑتال شروع ہو گئی ہے۔ دھوپ ہو گئی، بارش ہوگی، نہ دوپٹہ سر پر لوں گی، نہ کچھ کھاؤں گی، نہ کچھ پیوں گی۔ اس وقت تک میری یہ بھوک ہڑتال چلتی رہے گی جب تک سعد نے کلمہ نہ چھوڑ دیا۔ کفر کا زور تھا، ضد کر کے بیٹھ گئی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، نہ وہ اٹھ رہی ہے نہ سعد کلمہ چھوڑ رہا ہے۔ تیسرے دن جسم میں کمزوری ہو گئی، پانی کی کمی ہو گئی، بھوک نے آنکھوں کے سامنے اندھیرا کر دیا۔ حضرت سعد ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا، اماں، تجھے تو معلوم ہے میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بھوک کی وجہ سے اگر تو بیمار ہو کر مرے گی تو بہت تکلیف سے مرے گی۔ اماں، پانی نہیں پیے گی تو بہت تکلیف سے مرے گی۔ اگر اماں تو تڑپ تڑپ کر مرے گی تو مجھے بہت دکھ ہوگا، بہت رنج ہوگا۔ مگر اماں، میرے دو لفظوں کا آخری فیصلہ سن لو کہ تیری ایک جان ہے۔ سامعین، الفاظ سنیے صحابی رسول کی، تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 جانیں ہوتی اور ساری بھوک اور پیاس سے نکل جائیں تو میں مجھ سے محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سامعین، کیا محبت، کیا عشق تھا اللہ والوں کا حضور پر نور سے۔ سامعین کرام، یہ کوئی عام محبت نہیں تھی، یہ عشق رسول تھا، وہ عشق جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت کمزور پڑ جاتی ہے۔ حضرت سعد اپنی والدہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، مگر جب معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا آیا تو انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی قربانی دینے میں بھی تردد نہ کیا، تریغ نہ کیا۔ حضرت سعد نے اپنی والدہ سے نہایت ادب اور محبت سے فرمایا، اماں، اگر تیری ایک نہیں 1000 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تب بھی سعد محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑے۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہو چکے تھے، جنہوں نے دنیا، رشتے، تکلیفیں اور آزمائشیں سب کچھ برداشت کر لیا، مگر اپنے آقا کی محبت سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔
آج اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو سوال یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی وہی عشق رسول موجود ہے؟ کیا ہم بھی دین اسلام کے لیے ہر آزمائش برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مضبوط ایمان، والدین کا ادب اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے سبسکرائبرز، تمام دوستوں سے ہمیشہ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کیا کریں، تاکہ آپ ہماری سپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جذبہ ہوتا ہے اور ہم مزید ایسی ایمان فروز کہانیاں آپ کی خدمت میں حاضر کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔